ہماری بیٹیوں کو، ہمارے ماؤں کو، بچوں کو اگر سستا آٹا نہیں ملتا، سستی چینی نہیں ملتی، دوائی نہیں ملتی، وہ کس طرح جا کے اسکول میں پڑھ سکتے ہیں؟ کس طرح وہ جا کے کارخانے میں کام کر سکتے ہیں؟ اگر ایک گھر میں کماؤ کا، ان کے والد کا اگر انتقال ہو جائے تو اس گھر کی زندگی اندھیروں میں ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی ان کے یتیم بچوں کے اوپر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ ملک خداداد ملک پاکستان، جس کو آپ کے بزرگوں نے عظیم قربانیوں سے بنایا، آج ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ خدارا یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کے لیے ہم نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک کے بدولت اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر ہمیں عطا کیا کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، تعلیم کے سب کو مواقع میسر ہوں، علاج غریب کے لیے یا وہ امیر فری ہو، تعلیم ہر ایک کا حق ہے، اور محنت کے بلبوتے کے اوپر معاشرے میں بڑھنے کا ہر ایک کا حق ہے، چاہے وہ تانگے بان کا بیٹا ہے، چاہے وہ کسی امیر کا بیٹا ہے، چاہے وہ کسی دکاندار کا بیٹا ہے یا وہ کسی فراش کا بیٹا ہے، سب کا حق ہے۔ مگر یہ پاکستان 75 سال بعد آج بھی اپنی منزل کو ڈھونڈ رہا ہے، اور ایک طرف غداری اور وفاداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ 4 سال جو بدترین حکومت تھی، کرپشن تھی اور انتہائی نااہلی اور نالائکی تھی، جس کی بنا پر تیل بھی نہ آ سکا، گیس بھی نہ آ سکی، بدترین لوڈ شیڈنگ تھی۔ حالانکہ نواز شریف کے دور میں نواز شریف نے وافر مقدار میں بجلی پیدا کرنے کے پلانٹس لگا دیے تھے، بہت شاندار اور بہت اعلیٰ، لیکن ان کی دیکھیے شومی قسمت، تیل ٹائم پر نہ منگوایا، گیس نہ منگوائی، اور ملک کی معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا۔